اسلامی تاریخ میں 5 میقات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس حدیث میں ہے، جبکہ 5ویں میقات ذات عرق کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا تھا، جب بصرہ اور کوفہ کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم دوستو۔ لغوی طور پر میقات کا مطلب ایک بیان کردہ جگہ یا حدود ہے، جسے میقات کی باؤنڈری کہتے ہیں۔ حج یا عمرے کا ارادہ رکھنے والے تمام عازمین کو میقات کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مواقیت کا بیان کیا ہے۔ یہاں میقات کا مفہوم یہ ہے کہ عمرہ یا حج کے لیے آنے والا شخص میقات کے مقامات سے گزرنے سے پہلے نیت کرے اور احرام کا لباس پہنے۔ مختصر یہ کہ ایک حاجی اس وقت تک حج یا عمرہ نہیں کر سکے گا جب تک کہ میقات کی حدود عبور کرنے سے پہلے احرام کے تمام مناسک پورے نہ کر لے۔ البتہ وہ لوگ جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں اور وہ بغیر احرام کے میقات کی حدود کو عبور کر لیں تو ان پر دم یعنی جانور کی قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں 5 میقات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 4 کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے جوفا، نجد والوں کے لیے کرنل منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ ان ملکوں کے رہنے والوں کی میقات ہے، اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جبکہ 5ویں میقات ذات عرق کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا تھا، جب بصرہ اور کوفہ کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ ذوالحلیفہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو مدینہ اور شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اسے ابیار علی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی سے تقریباً 18 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ میقات مکہ مکرمہ سے تقریباً 410 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ذوالحلیفہ میقات مدینہ میں رہنے والوں اور آس پاس کے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کی ڈائریکشن سے آنے والے ہر حاجی کو ذوالحلیفہ عبور کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ کرن المنازل ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو نجد، متحدہ عرب امارات، عمان، پاکستان، آسٹریلیا، ملیشیا یا اس راستے کو استعمال کر کے کسی اور ملک سے آ رہے ہوں۔ یہ میقات مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر مشرق میں طائف شہر کے قریب واقع ہے۔ کرن المنازل کو السیل الکبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے ستایا تھا۔ یلملم ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو یمن اور جنوبی علاقوں جیسے کہ ساؤتھ افریقہ، نائجیریا یا اس طرح کے دوسرے ملکوں سے آ رہے ہوں۔ یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ تاریخی طور پر چائنا، جاپان اور ہندوستان جیسے ممالک سے بحری جہاز کے ذریعے سعودی عرب پہنچنے والے عازمین یلملم کو اپنی میقات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جوفا ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو شام، شمالی افریقہ، ترکی، یورپ، شمالی امریکہ، اردن، مصر، لبنان، سوڈان، الجزائر یا کئی دیگر افریقی ممالک سے آ رہے ہوں۔ اس میقات کو ربیع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ کے شمال مغرب میں 182 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس میقات کا نام جوفا کے شمال میں واقع چھوٹے سے قصبے ربیع کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جبکہ 5ویں میقات ذات عرق کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا تھا، جب بصرہ اور کوفہ کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ 2 شہر بصرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کرن المنازل قرار دی ہے، اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے، اور اگر ہم کرن المنازل کی طرف سے جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی اور جگہ تجویز کر لو۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ذات عرق کی جگہ میقات کا تعین کر دیا گیا، اور اس کا نام علاقے کے سب سے بڑے پہاڑ عرق اسود کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ذات عرق ان لوگوں کے لیے میقات ہے جو ایران،
عراق، چائنا، رشیا اور دیگر ممالک سے اس سمت میں حج یا عمرے کی نیت سے آ رہے ہوں۔ میقات کی حدود کے اندرونی علاقے کو ہل کہا جاتا ہے۔ ہل کی حدود میں رہنے والوں کی میقات کون کون سی ہیں اور حرم کی حدود کیا ہے، یہ جاننے کے لیے حج سیریز کی اگلی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔